بات پڑھیے سب مل کر کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. آج درس ہشتم میں صحیح ہے. درس ہشتم میں آج جو چیزیں انشاءاللہ پڑھائی جائیں گی وہ یہی کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں، یہ جو ان کے حجابات ہیں، حجاب کا مطلب یہ نہیں جو ہم پوشش پہنتے ہیں. چونکہ کچھ چیزیں اگر پچھلے درس میں آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے کہا تھا کہ یہ جو اللہ نے قیامت کی جو ذرا سی منظر کشی کی ہے اور یہ بتایا تھا کہ جب دنیا فنا ہو جائے گی تو ایک آواز آئے گی لمن الملک اليوم، یعنی آج کس کی حکومت ہے. تو پھر کچھ آواز سنائی دے گی جس میں یہ کہا جائے گا للہ الواحد القہار، یعنی آج اس کی حکومت ہے، اس پروردگار کی جو اکیلا ہے اور جو غلبہ پیدا کرنے والا، یعنی اس کے ہاتھ سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اسے کہتے ہیں قہار، نہ یقین ناراض ہونے والا. ہم لوگ خدا کو کیا کہتے ہیں؟ خدا قہار بھی ہے. قہار ہم اردو میں جیسے قہر کرنا کہتے ہیں نا، یہ وہ والا قہر نہیں ہے اردو کا. یہاں پر یعنی قابض، قدرت رکھنے والا، کوئی چیز اس کے ہاتھ سے باہر نہیں ہے. بلکہ جہاں پر اللہ کے معنی میں یہ ہوتا ہے کہ خدا جبار بھی ہے. جبار یعنی جبر کرنے والا، سختی کرنے والا. یہ سب معنی ذہن میں رہیں، چونکہ یہ جو ایام فاطمیہ کا سلسلہ چل رہا ہے بیٹا، اس چیز کو سمجھیے. پڑھا اس لیے رہے کہ تیاری ادھر سے کیجیے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ وہی یوٹیوبر کی منڈلی ڈھونڈ لیں گے، اس میں سے جو مل جائے گا. لیکن کبھی کبھی کاپی کرنے کے لیے، نقل کرنے کے لیے عقل بھی چاہیے. عقل وہ والی نہیں ہوتی جو ہم رٹ کر کے وہ کیا کر لیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ جملہ جو ہے استعمال پاکستان کا ہے یا ہندوستان کا ہے. اس لیے تم نے دیکھا ہوگا زیادہ تر لوگ جو ہیں ہمارے یہاں مدرس پڑھتے پڑھتے وہ ویسے ہی، جیسے مجھے جانا ہے تو کہتے ہیں میں نے جانا ہے. صحیح ہے. جیسے ہمیں جانا ہے کہتے ہیں ہم نے جانا ہے. یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. غور کیجئے گا، سمجھ میں آ جائے گا کتنوں کا لہجہ پاکستانی ہو چکا ہے. جہاں پر مجھے، میں نے، تجھے، یعنی یہ سب کو دیکھیے. ان کے یہاں جو اردو ہے ان کا ادب الگ ہے، لیکن جو ہمارے یہاں اردو ہے، چاہے وہ لکھنوی ہو یا دہلی کی اردو ہو یا حیدرآباد وغیرہ کی ہو، علاقے کہیں کی بھی، لیکن یہ کہ یہ فرق آتی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف نقل کرنے کے لیے عقل بھی چاہیے. عمومی طور پر یعنی چونکہ ہم لوگ ان ذاکروں کی کاپی کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ پسندیدہ ہوتے ہیں، ہمارے فیوریٹ ہوئے تو ہم کہتے ہیں ان کی مجلس بہت اچھی ہوتی ہے. اور جس کو ہم نے سنا ہی نہیں، تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ اس کی مجلس اچھی ہوتی ہے اچھی نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم لوگ کسی چیز کو سننا نہیں چاہتے، پسند کرنا نہیں چاہتے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو شخصیتیں ہیں، جو نکھر کر کے آنی چاہیے تھی، جو آپ کی فضیلتیں ہیں جو کھل کر کے بیان ہونی چاہیے تھی، اس کا ریزن یہی تھا کہ لوگوں نے کاپی کرنا سیکھ لیا، مطالعہ کرنا نہیں سیکھا. یعنی بنا بنایا مٹیریل تو بہت اچھا لگا. جیسے معلوم دے آج عورت کھانا بنانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت چیز آ کے کھانا بنا دے، اسی کھانے کی تعریف بہت ہوتی ہے. کیا مطلب؟ صحیح ہے نہیں ہے؟ یہی ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے عورت جب کاہل ہو جاتی ہے تو اسے کام کرنے میں تکلیفیں ہوتی ہیں. یہی حال آج کل کے ذاکروں کا، عالموں کا، شعراء کا ہو گیا ہے کہ وہ انہیں بنی بنائی سینڈوچ چاہیے، انہیں خود محنت نہ کرنی پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ خود سے محنت کریں گے تب انسان پڑھنے کے لیے ایک چیز جاتا ہے، پڑھتا کئی چیزیں ہیں. جیسے ہم تو تم لوگوں کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم خود اپنے استاد کی کتنی مجلسیں سنتی ہوگی. یعنی جب سے تم پڑھ رہی ہوگی کئی مجلسیں سنی ہوں گے.
19 रमजान को सुन ली। नहीं, ये इन लोगों की बात कह रहे हैं, ये जितने हैं ये क्योंकि इनकी नज़र में तो मौलाना साहब वही है ना, कि क्या करेंगे सुन करके, इनकी तो समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि समझने के लिए भी अकल चाहिए, और अकल किसके पास नहीं है? अकल सबके पास होती है, कोई ये नहीं कहता किसी के पास अकल नहीं है, लेकिन समझने के लिए और कॉपी करने के लिए हर चीज़ का एक तरीका होता है। हम लोग बनी बनाई खिचड़ी तो चाहते हैं कि खिचड़ी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, बनाना ना पड़े। इल्मी मवाद, इल्मी मैटर, इल्मी चीज़ें इकट्ठा करने के लिए, जुमलों को सजाने के लिए, जुमलों को निखारने के लिए, यानी इसकी प्रैक्टिस दरकार होती है। अपना माइंड चलाना पड़ता है, दिमाग चलाना पड़ता है, डिक्शनरी उठानी पड़ती है, मुतालिया करना पड़ता हो, अच्छे जो कॉपी होते हैं, यानी जुमले होते हैं, उनकी कॉपी करनी पड़ती है। यानी इसी तरीके से अगर उर्दू अदब सीखना हो, तो जैसे हमने किसी उसमें, शायद तुम्हें याद होगा, पिछले साल दर्स चलाया था कि हम तकरीर कैसे करें, याद है? उसमें बहुत सारी बातें हमने बताई थी, कितनों ने अमल किया उसके ऊपर? क्योंकि दर्स को एक दर्स की तरीके से सुना, बस ये तो झेलना ही है, पढ़ रहे हैं तो झेलना है, सीखना नहीं। अगर सीखना मंजूर होता तो इंसान को एक चीज़ बताई जाती है, उसे कई चीज़ें आनी चाहिए, उसे एक चीज़ का इशारा किया जाता है, उसको कई चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, होता क्या है, क्योंकि उसके माइंड में वो चीज़ें जाती ही नहीं हैं कि जिसकी तरफ वो जाए। जैसे उर्दू का पेपर आज तो ख़त्म ही हो गया, अखबार, हिंदी वो ख़त्म हो गई हिंदी। आजकल तो ये इंग्लिश वाले अंग्रेज़ बन ना पाए, लेकिन उनकी कॉपी हमारे पास है, वो रोमन इंग्लिश वाली, कि मतलब उन्हीं के अल्फ़ाबेट तो हमने ग़ुलामी में सीख लिया, लेकिन ना अपनी ओरिजिनल चीज़, चाहे हिंदी थी चाहे उर्दू था, इसको नहीं सीख पाए। क्यों? है या नहीं है? सच्चाई है या नहीं है? रियलिटी है या नहीं है? हैं? आज देख लो, जितने आसान ये रोमन इंग्लिश इंसान चिट वाली लैंग्वेज यूज़ कर लेता है, लिख लेता है और पढ़ भी लेता है, समझ भी लेता है बहुत अच्छे से, जबकि किस काम की? तुमसे अच्छा तो वो बच्चा है कि जो अपने कार्टून खेलने के लिए वो ला करके यूट्यूब पे कहता है अपनी तोतली ज़बान जो भी बोलता हो, तो वो तो ढूँढ के ला करके वैसे ही दे देता है फिर। तो ये सब चीज़ें फ़र्क करती हैं। अब ये जो अय्याम फ़ातिमिया वग़ैरह होती हैं, या ये जो शहज़ादी के मुतालिक जितनी भी चीज़ें होती हैं, इसके लिए हमें किताबों के पीछे जाना पड़ेगा। हम जाते नहीं हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं किसी की बनी बनाई मजलिस मिल जाए। अभी हम में से कितने हैं, हमारे यहाँ 18 मजलिसें होंगी। मेहनत कम करेंगे, लोग एक-दूसरे से पूछेंगे, तुम्हारी मजलिस इस टॉपिक पे थी, लाओ अपनी मजलिस हमें भेज दो। क्या मतलब? उतरा कपड़ा कभी माँगते हो? हैं? क्यों? तब कहो साहब हमें ये जाना है, लाओ कपड़ा हमें दे दो, हम तुम्हारा पहन के जाते हैं। कह गए हमें जाना हो तो हम खुद ही पहन लेंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी मिसाल गलत हो सकती है, लेकिन जो हम बात समझाना चाहते हैं वो यही कि जब हम अपना कपड़ा किसी को देना पसंद नहीं करते, तो अपनी मेहनत की तैयारशुदा चीज़, चाहे वो मजालिस हो, चाहे अच्छे वाक़यात हों, अच्छे जुमलात हों, अच्छी चीज़ें हों, क्यों किसी को दे देते हैं? भाई हमने ये सोचा हमारा फ्रेंड है, उसने उठाया पढ़ लिया, इत्तेफाक से हमें मजलिस पढ़नी पड़ी, वो हमारी टॉप की मजलिस थी, हमसे पहले वो पढ़ गया, अब हम दूसरी जगह गए पढ़ने के लिए, कहे हैं इसने तो वही मजलिस पढ़ी जो वो पहले कार पढ़ के गई थी। तो पता चला मेहनत तुमने की थी, नाम कौन ले गया? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। यही सारी चीज़ें हैं। चूँकि मजलिसों को कभी पूरी मजलिसें कॉपी नहीं की जाती, सुना जाता है, सुनिए, सुनना मना नहीं है, सुनिए, वाक़यात लीजिए, हदीसें लीजिए, कभी कोई चीज़ इश्तिहारात वग़ैरह है उसको लीजिए। ये नहीं है कि मतलब ना सुनना ये हल है, हल ये नहीं है। हल ये है कि आप सुनिए, तो तरीक़ा आएगा, अल्फ़ाज़ आएँगे, इस्तेमालात आएँगे, कहाँ पर कितना उतार-चढ़ाव होना चाहिए किस उस पे, नहीं कि हम ए टू ज़ेड पूरे शुरू हो जाएँ कॉपी करने के लिए। सही है? सही है, सही नहीं है?
اگر آپ ذرا سا غور کیجیے گا، چونکہ حجاب الہی پر چونکہ اتنی باتیں ہم نے عرض اس لیے کی کہ یہ سب جو ہم پڑھا رہے ہیں اس کو سنو، لکھو، ایک ایک باتیں کوٹ کرو. یہ سب باتیں زیادہ تر لوگوں نے نہیں سنی، نہ سننا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں. لوگوں کو موٹیویٹ کرو، بتاؤ، جذبات لے کر کے آؤ. کیونکہ جب انسان دیکھتا ہے تو ماحول سازی سے بہت ساری چیزیں مائنڈ میں رہ جاتی ہیں. لیکن اگر ہم ماحول سازی نہ دیں یا نہ کریں تو پھر ایسے ہی رہے گا کہ یہاں فاطمہ میں ہم کبھی شادی بیاہ رکھ لیں گے، کبھی محفل رکھ لیں گے، کبھی کچھ رکھ لیں گے. کیا رکھتے ہیں؟ رکھنا چاہیے نہیں. لیکن ہمیں یاد کب رہے گا؟ جب یہ ساری چیزیں ہمارے مائنڈ میں رہیں گے، ہم ماحول سازی کا ایک حصہ بنیں گے تب. لیکن ملے سے ہم خود ہی نہ نکل کر کے آئے، ہم خود ہی نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ وہ تو صاحب اس کا مطلب ایسے لگتا ہے کہ جیسے زینب کلاسز جو ہے وہ جوہی میں نہیں ہے. کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے انما؟ کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے زینب کلاسز؟ کہاں پر ہے؟ ہیں؟ لال کالونی جوہی میں آتا ہے یا کانپور میں آتا ہے؟ جوہی میں آتا ہے، کانپور میں نہیں آتا. ہم اس چیز کو ایکسپلین کیسے کریں، سمجھائیں گے کیسے؟ بتاؤ تو. چونکہ عمومی طور پر ہوتا کیا ہے، یعنی جو عورتوں کا مزاج یا مینٹالٹی بن گئی وہ یہی، ارے وہ کلاس کا پروگرام ہو رہا ہے، کلاس کی لڑکیاں اپنا جائیں، ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کلاس کا پروگرام یہ تمہارے لیے کہ آؤ تم دیکھو ہوتا کیسے، تاکہ تم بھی ایسے ہی کرو. لیکن ہم جب دیکھیں گے نہیں، یہ فیشن انسان کیوں کر لیتا ہے؟ یہ جا کر کے شادی بیاہ میں فیشن کے نام پر کیوں اپنے آپ کو رسوا کرتا ہے؟ کیونکہ یہی چیز اسے بار بار دکھائی جاتی ہے. ٹی وی کھولو تو، معاشرے میں جاؤ تو، باہر جاؤ تو، کوئی چیز خریدنے جاؤ تو، اس کا مطلب یہ مائنڈ دھیرے دھیرے ہمارا کیا کرتے ہیں؟ ہائی جیک کرتے ہیں دھیرے دھیرے. اور اسی لیے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی، یعنی پڑھنے کے بعد ہمیں پتا ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب ملے گا، ہمیں پتا ہے کہ اللہ کی طرف سے سزا ملے گی، لیکن اس کے باوجود ہم ان سزاؤں کو بھلا بیٹھتے ہیں. کس لیے؟ کہ تھوڑی دیر کی جھوٹی تعریف لوگ کہہ دیں گے، آج فلاں کتنی اچھی لگ رہی تھی تم. اس کتنی اچھی میں یہ تو ایک لمحے کے لیے ہمیں بہت اچھا لگا، لیکن اس کے پیچھے جو جوتے اللہ کے جو عذاب ہیں کئی سال کے، اس کو ذہن میں رکھا. یا بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب ہم اس کو مولانا صاحب کے ہمارا اسٹیٹس نہیں دیکھیں گے. اللہ تو دیکھ رہا ہے تمہارے اسٹیٹس کا، وہ بھی جانتا ہے جو تمہارے دل میں چھپا ہوا ہے، چاہے انجام دو یا نہ دو، وہ بھی جانتا ہے. یعلم ما فی الصدور، جانتا ہے. اللہ عالم ما فی الصدور، اللہ جانتا ہے ہر وہ چیز جو انسان کے سینوں میں، انسان کے دل میں چھپا ہوا ہے. اب ہم کہیں صاحب ہم نے تو اسٹیٹس لگایا تھا، سب سے ہائڈ کر دیا تھا، وہ ہم جانے اور جس کو دکھانا چاہتے ہیں وہ جانے. اللہ کے بندے بدبخت، کہاں پر ہم ہیں؟ جبکہ یہ ایام ایسے چل رہے ہیں اس کی تیاری کہ ان کے وجود کو اس دنیا میں عطا کرنے کے لیے اللہ نے پیغمبر کو اپنے پاس بلا لیا، اور ہم یعنی اتنے حجاب کا اللہ نے اہتمام کیا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے پہلے آدھی آنکھ دکھا دی، پھر آنکھ کے نیچے کا حصہ ناک اور منہ دکھا دیا، اس کے بعد نیچے ایک ٹھڈی، اور 3 حصوں میں اپنا ہی قلا کما کر لیا. پوسٹ مارٹم تو ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہو گیا. کس کا؟ پکچر کا، فوٹو کا. یہ کیا ہے؟ بدبختی نہیں تو اور کیا ہے یا نہیں ہے؟ ہیں؟ ہاں، دانتوں تلے چاہے انگلی دباؤ، چاہے ناخن دباؤ، لیکن ان چیزوں کے پیچھے تو یہ ہونا چاہیے نا کہ جس کے ہم ماننے والے ہیں وہ اتنے حجابات میں، اتنے پردے میں. کتنی چیزیں تم نے سنی ہیں مجلسوں میں، ابھی دروس میں ہم نے کتنی چیزیں پڑھائی. شہزادی نے کیا کہا؟ اب تم ذرا سوچ لو، شادی بیاہ میں سب نامحرم محرم، یہ تو اپنی جگہ پر ہو گیا، لیکن اسٹیٹس پر لگانا یہ کون سے جواز ہے؟ ڈی پی پر لگانا یہ کون سا جواز ہے؟ یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جان بوجھ کر کے یعنی گناہ کر رہے ہیں. اس پر تو کوئی ایکسکیوز بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم شادی بیاہ ہم نہ جائیں. یہ حل نہیں کہ ہم نہ جائیں،
ہم تعلقات توڑ لیں. لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے کتنے لوگ ایسے ہوں جو اپنے آپ کو چینج کر دیں. بھائی کسی نے انسان کے ہاتھ پہ تو پکڑے نہیں کہ صاحب اگر تمہارا اسکارف لگا رہا یا پردہ کیے رہی ہے ایسے تو نہیں آنے دیا جائے گا. ایسا کوئی باؤنڈیشن ہو تو بتاؤ. چونکہ مزاج ہمارا وہی فیشنیبل زمانہ. سر جھکائے بیٹی بولو، تم ہی بولو. نہیں صحیح بات ہے نا، 100% رائٹ ہے. نام کریں گے کہ جینٹس کا الگ ہے، لیڈیز کا الگ ہے. کچھ نہیں، چاہے جتنی آپ شادی بیاہ میں چلی جائیے اور چاہے جتنے شادی بیاہ میں دیکھ لیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی ویلو نہیں سمجھی. جتنی بے پردگی شادی بیاہ میں ہوتی کہیں اور دیکھی ہے؟ جتنے فیشن کے نام پر بدبختی اپنی قوم میں ہوتی اتنا دیکھا ہے؟ اور اس کے بعد ہم لوگ تو بہت ساری چیزیں ایسی پڑھتے رہتے ہیں. کیا کرنا؟ یعنی چونکہ پردہ ہے تو پردہ ہے، کرنا ہے. پردہ کون سا کرنا ہے؟ پیچھے بیٹھو، تھوڑا سا خلوت توڑ لے لو. ادھر جاؤ، جب بیٹھو ادھر. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ساری چیزیں یعنی ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ یعنی ہمیں اپنے آپ کو، کیونکہ ہم اگر ایک آئیڈیل نہیں بنیں گے کون بنے گا؟ پڑھنے کے لیے عام لوگ تو آئے نہیں ہیں، خاص لوگ، سلیکٹڈ لوگ آئے ہیں. تو اب اگر یہ نہیں اپنی ذمہ داری نبھائیں کون نبھائے گا؟ جیسے یہ حجابات کو اگر یاد ہو، چونکہ سارا موضوع اگر دیکھا جائے تو اسی چیز کے اوپر کہ حجاب کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ معلوم دیا نور فاطمہ کہاں پر تھا کہ جو رسول اللہ کو جانا پڑا لینے کے لیے. کون بتائے گا؟ کیوں گئے معراج پہ؟ یعنی اللہ نے اتنا اہتمام کیا تھا، جبکہ اللہ صلب پیغمبر میں چاہتا رکھ دیتا اور رکھے ہوئے تھا نور فاطمہ کو، لیکن حجاب ایسا مانے تھا کہ پیغمبر کو جانا پڑا. اور جب ان لوگوں نے سیب کو تناول کیا ہے، کھایا ہے، تو اس کے ذریعے نور فاطمہ منتقل ہوا. یعنی جناب خدیجہ اور جناب رسول خدا کے مابین ان کے درمیان تقسیم ہوا ہے. اس کے بعد یہ منتقل ہوا ہے جناب خدیجہ کے شکم میں. آپ 9 مہینے وہاں پر رہی ہیں. اس کے بعد جو آپ کے اس وقت کی کیفیت اگر اٹھا کر کے پڑھیے تو جناب خدیجہ کی کیفیت ایسی ہو رہی تھی جیسے یہ نورانی پہ کر خود رہی ہوں. یعنی اتنا نور ان کا تھا، جبکہ ابھی وجود ظاہری نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس بابرکت نور کی کیفیت و کنڈیشن ایک دم الگ تھی. اور اس کے بعد جب شہزادی آئی ہیں تو آپ نے کیا کیا؟ کل 18 سال کی زندگی، 9 سال میں آپ کی شادی ہو گئی. یعنی 9 سال کی جو زندگی ہے وہ اپنے باپ کے گھر کی ہے. باپ کے گھر میں 9 سال کیا سیکھا شہزادی نے؟ اتنا سکھا دیا کہ جب آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ نے آ کر کے علی سے ہی پوچھا کہ علی بتاؤ تم نے زوجہ کو کیسا پایا؟ لوگ کیا پوچھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں تمہیں میری بیٹی کیسی لگی؟ لگی کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی صرف اتنا بتا دو یہ جو ظاہری حلیہ ہے اس کا، یہ دیکھنے میں اچھی لگ رہی تھی، یہ بس ایسے ہی ہے. یعنی کتنا فرق ہے آج کے زمانے میں اور پیغمبر کی تربیت میں. یاد آ رہا ہے؟ یعنی پیغمبر نے پوچھا تم نے زوجہ کو کیسا پایا، اور علی نے بھی جواب ویسے ہی دیا جیسا سوال تھا. یعنی عبادت میں بہترین مددگار پایا. یہ نہیں کہا کہ ہم نے خوبصورت پایا، ایسا پایا، رنگ ویسا، اور یہ کچھ نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟
اس کا مطلب یہ تھا کہ اصل ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کیا ہے، کیونکہ نور کو جسم میں اللہ نے ڈھالا، جسم کے قالب میں ڈھالا، تاکہ یہی نور اللہ کے درمیان اور مخلوقات کے درمیان ایک وسیلہ بن جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بندے کا رابطہ خدا سے ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ بالکل ویسے ہی جیسے ابھی تمہیں ایک طرف آگ ہو اور ایک طرف پانی ہو، تم دونوں کو کیسے یکجا کرو گے کہ آگ خاموش بھی نہ ہو اور پانی کھولتا بھی رہے؟ کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ برتن آسان۔ کیوں؟ یہ جو اہل بیت کا پیکر ہے وہ بس ایسے ہی ہے کہ چونکہ بشر نور نہیں بن سکتا، ادھر خدا نور ہے، وہ بشر نہیں بن سکتا، تو کوئی ایسا انسان ہو، کوئی ایسی شخصیت ہو، کوئی ایسا وسیلہ ہو کہ جو معلوم دیا جب بشر بننا ہو تو بشر بن جائے، جب نوری پیکر میں تبدیل ہونا ہو تو نوری پیکر میں۔ اب اگر ایسی وہ تھی تو تمہیں یاد ہوگا ہم نے حدیث قدسی میں ایک بات کہی تھی کہ پیغمبر سے مخاطب ہو کر کے اللہ نے یہی کہا کہ کنتو کنزم مخفیہ، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْرِفَ فَخَلَقْتُكَ یا محمد، کہ جب میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے تمہیں خلق کیا۔ اور اس کے بعد یعنی یہ تو اللہ نے یعنی اپنی پہچان کا ذریعہ کسے بنایا؟ محمد کو۔ اس کے بعد ایک جگہ حدیث میں یہی کہا گیا کہ لولا علی لما خلقتک، علی نہ ہوتے تو ہم تمہیں خلق نہ کرتے۔ یعنی اس کا مطلب پیغمبر کی پیدائش کا ذریعہ کون؟ علی۔ اس کے بعد آگے چل کر کے حدیث قدسی میں ہے کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ہم تم دونوں کو نہ خلق کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی یہ عظمت سیدہ ہے کہ اگر ان کا وجود نہ ہوتا تو یہ علی اور فاطمہ یہ خلق نہ ہوتے۔ اب اسی پر ذرا سا تم ڈسکس کرو کہ ہر انسان کو لباس رسول میسر نہیں ہے، لیکن ہر لڑکی کو لباس فاطمہ میسر ہے۔ صلوات تو پڑھو کم سے کم۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اب ہر لڑکی چاہے تو لباس فاطمہ کو اوڑھ سکتی نہیں؟ اوڑھ سکتی ہے، پہن سکتی ہے۔ اور ہر شخص چاہے مرد لباس رسول کو اوڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس کا مطلب عورتوں کو بآسانی لباس فاطمہ میسر ہے، لیکن وہی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ یہی لباس فاطمہ کو فیشن کے نام پر کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد دعویٰ کیا ہے؟ ہم تو کنیز فاطمہ ہیں، ہم تو کنیز زہرا ہیں، ہم تو کنیزان زینب ہیں، ہم تو کنیزان سکینہ ہیں۔ کیا جتنوں کی کنیزی کا دعویٰ کر رہی ہو کہیں پر دکھلا سکتی ہو بے پردگی ان کی؟ اختیاری ہو؟ اپنے آپ سے انہوں نے پردے کو ہٹا دیا اور کہا صاحب ہم بھی اسی دنیا میں جیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا دل ہمارا بھی ہے۔ کہیں پر ایسی روایت پائی جاتی ہے؟ نہیں۔ پھر ہم کیوں؟ جب اللہ نے اتنا اہتمام کیا کس کے لیے؟ شہزادی کے لیے، کہ ایک سیب میں دیا نور فاطمہ کو، اور وہی لباس فاطمہ یعنی خواتین تک منتقل ہوا۔ اب خواتین کو کیا چاہیے؟ اس بابرکت وجود کو بچا کر کے رکھے۔ جیسے ایک حدیث مجھے میرے ذہن میں آ رہی ہے، شاید 5ویں امام کی ہے، 6 امام کی، بہرحال کسی بھی معصوم کی ہو سکتی ہے، جس میں یہ جو سادات کا احترام کیا جاتا ہے نا سید کا، تو سید کا پورا وجود سید کا ہے یا ایک قطرہ سید کا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی جس سے اس کا وجود بنا ہے۔ تو کہا گیا نہیں، تم اس چیز کو وہی نہیں کر سکتے، کیلکولیشن ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو سلسلہ در سلسلہ ہوتا آیا ہے، اگر کوئی سید ہے واقعی مطلب
اصلی اس کی خوشبو اس کے بدن سے اللہ آج بھی دیتا ہے. بس شرط یہ ہونا چاہیے کہ ہیرے کی شناخت کرنے والا جوہری ہونا ہو. ورنہ یہ بتا دو کہ یہ جو مغل بادشاہ وغیرہ جو سادات کو اٹھا کر کے دیواروں میں چن دیا کرتے تھے، کیوں چنتے تھے؟ کیونکہ ان کے بدن سے خوشبو آتی، پتہ چلتا تھا یہ سید ہیں. پھر ان لوگوں نے دعا کی پروردگار عالم اس خوشبو کو چھین لے، ورنہ سادات دنیا سے ختم ہو جائیں گے، ہماری دنیا دشمن بن جائے گی. اب یہ جو حدیث جو ہم سنانا چاہتے تھے، احترام، کہا کہ اگر تجھے پتہ چل جائے کہ یہ سید ہے یا سید نہیں ہے تو سادات کا احترام کرو. تجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تو نے میری بے عزتی کی ہے؟ حدیث سنیے ذرا سا. امام کہتے ہیں تجھے پتہ ہے کہ یہ جو ہمارے رشتے میں یہ جو ہماری اولاد جو ذریت ہے، اگر تو نے اس کا احترام نہیں کیا تو گویا تو نے میرا احترام نہیں کیا، اور کل تجھے اس بے احترامی کا حساب اور کتاب دینا پڑے گا. اسی سے ملتی جلتی حدیث ویسے ہی جیسے ہم لوگ سنتے اور پڑھتے ہیں، کونوا لنا زینا ولا تقولوا علینا شینا، کہ دیکھو تم ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہ بننا. اب ذرا سا آپ بتائیے کہ اگر یعنی زینب کلاسز کی بے عزتی ہو تو کس کا نام ہم مٹی میں ملا رہے ہیں؟ یعنی وہ مقدس نام جو شہزادی سے منسوب ہے، وہ جو شہزادی سے منسوب ہے. اب وہ کنیزان سیدہ رقیہ، فاطمہ، سکینہ، زینب، جو بھی کہہ لو، یہ جتنی بھی ہیں، یہ اگر بے پردہ پھرتی ہیں تو کس کے نام کو خاک میں ملا رہی ہیں؟ کس کی عظمت کو خاک میں ملا رہی ہیں؟ یہ جا کر کے سوچنا، یہ لمحے فکریہ ہے مولانا علمدار کی طرف سے سوچنے کے لیے کہ اگر ہم بے پردہ ہوتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو بے پردہ کرتے ہیں تو اس میں قصور کس کا ہے؟ کیا ہم کل اپنی شہزادی کو منہ دکھانے کے لائق رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس طریقے سے اب یہ تو ہم نے اتنا پڑھا دیا. شہزادی میں ایسی کون سی خاص بات پائی جاتی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں حجابات میں رکھا؟ ان حجابات کی ضرورت کیا پڑی اللہ کو؟ جیسے ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو پردے سے پیچھے کی آواز ہے وہ کس کی ہے؟ صحیح ہے. یہ جو اللہ نے حجابات رکھے ہیں، یہ حجابات کون سے ہیں؟ یہ جو اللہ نے ہماری آنکھوں کی بصارت کی ایک لیمٹ رکھی ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہماری چشم برزخی ہے وہ کیا ہے؟ ایک آ کر کے حقیقت کی آنکھ کھلے گی وہ کیا ہے؟ ایک جو ہے ہم مکاری کے ساتھ آنکھ کھولتے ہیں وہ کیا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے نا؟ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں زمانے کے اعتبار سے فرق کرتی رہتی ہیں. یہ مکاری والی آنکھ کون سی ہوتی ہے؟ یعنی جب ہم بستر پر لیٹے ہوتے ہیں، کوئی آواز دیتا ہے، پتہ نہیں سو رہی جاگ رہی ہے، اب ہم آنکھ بند کی ہے، سن رہے ہیں، دیکھیں ہماری برائی کرتی نہیں کرتی ہیں، یہ کچھ کہہ رہی اس لیے کہ اگر ہم بول دیے تو ہمیں دروازہ کھولنا پڑے گا. یہ کون سی آنکھ بند ہے یا نہیں ہے؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. شہزادی کے یہاں کبھی کوئی ایک ایسا پہلو تم لے کر کے آؤ کہ جہاں پر یہ کہا گیا ہو کہ صاحب ان کے یہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی، بلکہ اگر یاد ہو تو کنیز، فضہ. ہم بار بار کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ کہتے ہیں وہ تو شہزادی تھیں، ملکہ تھیں، ہم کہاں ان کی برابری کر سکتے ہیں؟ نہیں. اگر کنیز ان کے گھر میں پلنے بڑھنے والی ہے تو وہ بھی اتنا اختیار ان کے اس سے پا لیتی ہے کہ اگر 2 دن کھانا شہزادی نے منگایا تو 1 دن کھانا فضہ نے بھی منگایا ہے. وہی جنت کے طعام. اب بتا دو فرق کیا رہا؟ مالکہ مالکہ رہی، فضہ رہی، لیکن عبادت کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے، فضیلت کی وجہ سے، معرفت کی وجہ سے، عرفان کی وجہ سے، یعنی جنت سے کھانا فضہ نے بھی منگا کر کے پیغمبر کو کیا کر دیا تھا؟ کھلا دیا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟
نتیجہ یہی نکلے گا. اب آئیے جیسے ہم پڑھاتے پڑھاتے کبھی کبھی گم ہو جاتے ہیں، ہماری راہیں گم ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب کوئی ٹاپک چھیڑتے ہیں تو اتنے یعنی ٹاپک آ کر کے ٹکرانے شروع ہو جاتے ہیں مائنڈ میں کہ یہ سمجھ نہیں آتا کون سا چھوڑا جائے اور کون سا پڑھایا جائے، اور کون سی باتیں کی جائیں جو حالات کے حساب سے کیا ہو مناسب ہو. اب اس کو ذرا سا دیکھیے، حجاب اللہ کسے کہتے ہیں؟ ایک سوال ہے، جواب کون دے گا؟ اگر ایک چیز یاد ہو تو ہم آپ کو ایک اس کی طرف چلتے ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں معرفت خدا کے اوپر ایک گفتگو کی ہے. صحیح ہے، اس کو ذرا سا پڑھیے گا، اس کو جب آپ پڑھیے گا نا تب یاد آئے گا. اس کے خطبے کو ہم لوگ کبھی کبھی پڑھتے ہیں یا کبھی کبھی ذاکرین پڑھتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا، جیسے ابھی ہم پڑھیں تھوڑا سا تو ابھی آپ کے ذہن میں آ جائے کون سا خطبہ. اس میں شروعات یہی ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. سنا ہے نا؟ ولا یحصی نام اولادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الی آخر. اس کو جب پڑھیے گا تو دنیا کے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، پورا خطبہ پڑھیے گا، وہ اس خطبے کے پڑھنے کے بعد یہ کہتے ہیں ایسے لگتا ہے یا تو کائنات علی نے بنائی ہے یا علی کے سامنے یہ پوری کائنات بنی ہے. صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ ہاں. یہاں پہ آپ اپنی اس میں لکھیے کاپی میں، حجاب اللہ کسے کہتے ہیں، تاکہ ہم حجاب فاطمہ تک آئیں. خطبہ نمبر کتنا ہے؟ وہ بعد میں لکھنا. حجاب الہی کسے کہتے ہیں؟ جیسے تم نے دیکھا ہوگا کہ پیغمبر جب معراج کے اوپر گئے تو معراج پر جانے کے بعد کیا ہوا؟ قاب قوسین او ادنا. صحیح ہے، یعنی پیغمبر یہاں تک پہنچے کہ قاب قوسین، یعنی اتنا فاصلہ رہ گیا کہ بس ایک تیر یا دو کمان کا، اس سے زیادہ کا فاصلہ نہیں رہ گیا. کعبہ قوسین او ادنا، یا اس سے کم. اب اس سے کم کی منزل میں اگر آپ ذرا سا دیکھیے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس چیز کو کہ معلوم ہے جب پیغمبر وہاں پر گئے معراج کے اوپر اور جب اتنا فاصلہ رہ گیا تو وہاں پر کون تھا؟ کون ملا؟ یعنی جہاں پر جا کر کے پیغمبر کو صرف ایک ہاتھ نظر آیا، مولا کائنات کیوں نہیں نظر آئے؟ آواز سنائی دی، کس کے لہجے میں؟ مولا کے لہجے میں. جبریل وہاں تک کیوں نہیں گئے؟ کون بتائے گا؟ ان کو اجازت نہیں تھی جانے کی.
इजाजत नहीं थी। आसंत, यानी उनको जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि उनको जहाँ तक जाने की इजाज़त थी वो वहाँ तक गए। आगे कहा, या रसूलल्लाह, अगर मैंने एक कदम भी बढ़ाया तो मेरे बालों पर जल जाएंगे। यानी वो अपनी हद क्या करते थे? अपनी हद पहचानते थे। अब जब पहचानते थे तो तुमने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी या सुनी होंगी इन चीज़ों में कि जब वहाँ पर पैगंबर गए तो एक जगह पर वो है जो मकाम कुदसिया, मकाम अक़दस, मकाम मुक़द्दस, वो कौन सी जगह है? यानी अब अगर इनको रिवायतों के उसमें तलाशा जाए तो सब यही कहते हैं वो मकाम ज़हरा है, वो मकाम ज़हरा है, जहाँ पर अब इसको ज़रा सा मिलाओ कि जनाबे आदम को मना किया गया था किस चीज़ से? वला तक़रबा हाज़िही शजरता, कि खबरदार इस शजरा के करीब ना जाना। शजर वाहिद है, मुज़क्कर, शजरा मुअन्नस। आसान, ये तो तुम्हें समझाना चाहते हैं। यानी अब कुछ चीज़ें ज़ाहिर में हैं, कुछ चीज़ें बातिन में हैं। बातिनियात कब समझ में आएंगे? जब हम कलाम इलाही को या तो पैगंबर की ज़बानी सुने या कलाम इलाही को हदीस कुदसी की ज़बानी, यानी जहाँ पर मफ़हूम खुदा का हो, अल्फाज पैगंबर के हों, तो हम वहाँ पर आकर के जब टटोलेंगे तब समझ में आएगा कि बातियात क्या था। कहा था वला तक़रबा हाज़िही शजरता, यानी यहाँ इस शजरा के करीब तुम ना जाना। यानी अब अगर तुम वहाँ पर गए तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। अब इसी चीज़ को तुम आकर के देखो, कुरान में शजरा दो तरीके का है, एक शजरे तैयबा और एक है शजरे खबीसा। पढ़ा है नहीं पढ़ा? सुना है। शजरे तैयबा यहाँ पर, शजरे खबीसा वो शयातीन, जालिमीन, मुल्हिदीन इला आखिर उन लोगों का। अब यहाँ पर शजरा जो आया वो किस चीज़ का आया? यानी वो नस्ल, वो राबिता जो इंसान को या तो गुमराही की तरफ लेकर के जाएगा या हिदायत की तरफ लेकर के जाएगा, या हादियों से जाकर के मिल जाएगा या गुमराहों से जाकर के, ये दोनों वो पाया जाएगा। अब कुरान इसी चीज़ को मिलाओ। कुरान क्या कहता है? कुरान यही कहता है कि इन्ना हदैनाहु सबीला इमा शाकिर व इमा कफूरा, कि हमने यानी हिदायत कर दी है। अब चाहे तुम सच्चे रास्ते पर जाओ चाहे गलत रास्ते पर जाओ, हमने सब तुम्हें बता दिया है। अब यहाँ पे कहा तुम शजरा के करीब ना जाना, अगर गए तो तुम्हें जन्नत से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें ये कर दिया जाएगा। अब आकर के जरा सा तुम पढ़ो, शहजादी फातिमा को अगर देखना है तो हदीस के साथ उससे देखो कौन है मरकज़ तहारत कौन है? ए खार नहीं ना रही है, बहुत देर से तुम, इतनी बोरिंग क्लास तो नहीं है। बोरिंग क्लास है? हाँ। अब यहाँ पे जैसे यानी ये चीजें नहीं समझ में आई। हदीस के सामने मरकज़ फातिमा, यानी मरकज किसे बनाया गया? फातिमा। हुम फातिमा तो वाबुहा वबालुहा वबनुहा। क्यों? क्योंकि पैगंबर की जिंदगी में भी मरकज़ मार्फत कौन है? फातिमा। आसमान पर मरकज़ कौन है? मरकजियत किसे मिली है? वहां पर मकाम कुदसिया में जो हिजाब इलाही कहलाया उसे किसे कहा गया? फातिमा को।
یعنی یہ سب جب پڑھیے گا تو بہت ساری چیزیں کیا ہوں گی، روایتوں میں آپ کو ملیں گی. ہاں ایک ایک روایتیں ایک جگہ پر نہیں، جب تم نتیجہ بندی، جم بندی، نتیجہ گیری، مقدمہ سازی جب کرو گے تب سمجھ میں آئے گا، ورنہ یہ ایسے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اب اس کے علاوہ قرآن ایک بات کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کس سورے میں یہ ہے سورہ؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں سورہ رحمان؟ الرحمن علم پڑھو ذرا سا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ رحمان میں اگر یہ چیز ہے، یعنی کلو شیئن، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی کون رہے گا؟ جو اللہ کے چہرے ہوں گے. چونکہ اللہ کے پاس چہرہ تو ہے نہیں، وہ حادث تو ہے نہیں، اس کے اندر کوئی شے تو ہے نہیں، وہ مادہ تو ہے نہیں. مادہ کون ہے؟ اب پھر ملاؤ وہی حدیث قدسی کہ معلوم یہ حدیث قدسی کا سہارا لیا تو یہ کہا جائے گا جب میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے تمہیں خلق کیا. تو اللہ کا چہرہ کون ہوا؟ یہی ہے، یہی پنجتن ہے، یہی پنجتن ہے. یعنی اللہ کے چہرے یہی سب ختم ہو جائے گا. اب اس کے بعد جو آواز آئے گی وہ آواز کس کی تھی؟ للہ الواحد القہار. آواز کس کی تھی؟ انہی کی تھی، انہی کی آواز ہے. کیونکہ سب مر چکے ہوں گے، زندہ کون رہے گا؟ وہ زندہ رہے جو اللہ کے چہرے ہیں، اور وہی آواز دیں گے جب کہا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ تو جواب یہ دے کر کے بتائیں گے کہ یہ ہمیں فنا نہیں ہے. اب ان انسانوں سے پوچھو جا کر کے جو لوگ اپنے آپ کو اہل بیت سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ملانا چاہتے ہیں، صحیح ہے نا؟ ان سے جا کر کے پوچھو. اب حجاب الہی کو اگر دیکھنا ہے تو ہم کس چیز کو سمجھ سکتے ہیں؟ جناب موسیٰ کا واقعہ یاد ہے نا؟ بنی اسرائیل والا کیا ہوا تھا؟ بولو. کون بتائے گا؟ بیٹا یہ مکتب میں پڑھا ہے. جناب موسیٰ اور ان کی قوم نے جب ضد کی تھی اے خدا میں ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، بولو ذرا سا. پہاڑ پہ پہاڑ تو جل کے خاک ہو گئے تھے. اب اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پر یعنی اللہ نے اپنا چہرہ دکھایا تھا، کسی اور کا چہرہ چمکایا تھا؟ مولا علی کا چہرہ چمکایا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو مولا علی جب دنیا میں پیدا ہوئے تھے تب تو پورے عربستان کو جل کر کے خاک ہو جانا چاہیے تھا. تم نے صحیح بولا ہے لیکن ایکسپلین تو کرو. ارے بیٹا ہے وہی روایتوں میں پایا جاتا ہے کہ مولا نے کہا کہ جو موسیٰ کو کوہ طور پر بجلی چمکائی گئی تھی وہ کسی اور کا نور نہیں تھا، وہ میرا نور تھا. یعنی نور الگ ہے، چہرہ الگ ہے، سمجھنا. اسی لیے تم نے دیکھا ہوگا یہ جو بلب دکھ رہا ہے یہ لائٹ ہے یا جو کرن دوڑ رہا ہے وہ لائٹ ہے؟ نہیں جو بلب ہے کرن سے نہ لائٹ جل رہی ہے، مطلب جو لائٹ ہوتی ہے وہ چھوٹی لائٹ. ہاں کون بتائے گا؟ بتاؤ تم بولو. یہ تو صرف دکھائی دے رہا ہے، اگر اس کو نکال لو تو لائٹ نہیں رہے گی. لائٹ رہے گی چاہے یہ لگا رہے یا نہ لگا رہے. تو یہ جو دوڑ رہا ہے یہ نور ہے.
یہ جو اللہ نے یعنی نورانی پیکر میں کو جو بشری پیکر میں بھیجا، یہ وہی چیز ہے، وسیلہ جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، ورنہ یہ نور کو ہم دیکھ نہیں سکتے تھے جیسے بجلی کو، لیکن اگر کوئی پکڑ لے تو اسے جھٹکے لگتے نہیں لگتے ہیں، لگتے ہیں۔ تو بس ایسے ہی یہ جو کوہ طور پر چمکا تھا وہ نور علی تھا جو چمکا تھا، یہاں پر جو بھیجا گیا تھا وہ یعنی آپ کا ظاہری پیکر اللہ نے جو اس میں ڈالا وہ یہ بنا کر کے بھیجا، ورنہ نور اصل وہ تھا جو چمکا تھا، اور یہ جو ضد کرنے کے لیے گئے تھے یہ جل کر کے راکھ ہو گئے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن اپنی بات کے اوپر ڈٹی رہا کرو۔ اب اسی طریقے سے یہ جو ہم نے کہا تھا حجاب الہی، اس کی 700 قسمیں ہوتی ہیں، 700 پردے ہیں۔ کتنے؟ 700 پردے ہیں۔ اب اسی چیز کو اگر اکٹھا کیا جائے تو اس کو 10-11 قسموں میں کیا جا سکتا ہے، کہ مطلب ویسے چونکہ 700 پردے سمجھانے کے لیے تو نہیں ہو سکتے ہیں، چونکہ ہر چیز کا ایک پردہ ہے۔ جیسے انسان ایک مسلم ہمیں بس ایسے ہی دکھتا ہے، لیکن ایک انسان کے اندر کتنی مشینری یا پورے سسٹم پائے جاتے ہیں، مشینری کتنی ہے، سمجھ سکتے ہو؟ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اس چیز کو۔ تو یہ سب جتنی بھی چیزیں سب حجابات کے معنی میں آئیں گے۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں یعنی وہ چیزیں جو ہم انسان کو سمجھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا حجاب، جب انسان گناہ کبیرہ کرتا ہے تو یہ جو گناہ کبیرہ یہ پہلا حجاب ہے اللہ سے دوری کا۔ اس کے علاوہ یعنی انسان اگر حق سے منحرف ہو جاتا ہے وہ دوسرا حجاب ہے۔ اب اگر یعنی ہم حجاب کو کریں تو جو چیز ہم تصور کرتے ہیں وہ بھی پردے میں ہے، جو تصور نہیں کرتے وہ بھی پردے میں ہے۔ تو جو تصور کیا وہ بھی حجاب، اور جو نہیں کیا وہ بھی حجاب۔ ارے تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ تم بھی۔ اس کے بعد ہر وہ چیز جس کو ہم کسی نام سے جانتے ہیں وہ بھی حجاب۔ جس چیز کو ہم کسی نام سے جانیں یا صفات سے جانیں وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی حجاب۔ اور اگر حجاب کے بارے میں جاننا ہے تو ہر وہ چیز کی جو غیب اور شہادت جو گواہی ہے، یا تم نے دیکھا ہوگا ایک ہوتی ہے ملکوت، ایک ہوتی ہے ملکیت، ایک ہوتی ہے ملک، صحیح ہے؟ ایک ملکوتی بارگاہ، ایک ملکی بارگاہ، دونوں میں فرق ہے، یہ بھی حجاب ہے۔ یعنی اس چیز کو ذرا سا ہم وضاحت آگے چل کے کریں گے۔ اب ایک شخص آیا امیر المومنین علیہ السلام سے ایک سوال کیا، اقسام حجاب، صحیح ہے؟ ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا حجب کسے کہتے ہیں؟ یہ حجب یعنی حجاب،
اس کی جمع ہے، حجابات کسے کہتے ہیں؟ تو آپ جانتے ہیں، یعنی مولا نے جواب دیا اسے، مولا نے کہا تو جانتا ہے حجاب اول کی 7 قسمیں ہیں۔ امام نے فرمایا حجاب اول کی 7 قسمیں ہیں۔ حجاب دوم کی 70 قسمیں ہیں۔ اب اس کے بعد امام نے بتایا کہ یہ جتنی بھی قسمیں 70 قسمیں ہم نے بتائی ہے، یہ ہر قسموں کی 70,000 قسمیں ہیں۔ واو، پڑھو تو واو ہیں، پڑھو کم سے کم۔ اب اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ پہلا جو حجاب ہے اس کی خود 7 قسمیں ہیں، دوسرا حجاب جو ہے اس کی 70 قسمیں ہیں، اور ہر یعنی 70,000 فرشتے خود حجاب ہیں۔ خود حجاب ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو 70,000 فرشتے حجاب میں ہیں، اس میں یعنی حجاب جلال، حجاب کبریا، حجاب جبروت، اب اس کے بعد نوری حجاب ہے۔ نوری حجاب، نوری حجاب ہے یعنی نور ابیض، اس کے بعد وحدانیت، اس کے بعد حجاب اعلی۔ اب سمجھ میں آیا؟ جب ہم دعا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ انتل اعلی بحق علی و انتل اعلی، کہ پروردگارہ تجھے علی کا واسطہ، کیونکہ تو کیا ہے؟ اب اس کو ذرا سا یہاں سے چلو، اتنے اس کے بعد یہاں پر جو منزل ہے وہ حجاب اعلیٰ کی۔ ٹاپک کیسا ہے؟ اس پہ اشیاء پڑھیں مولانا صاحب؟ تمہیں سننا ہی نہیں تو کیا کریں گے پڑھ کے؟ اس کے بعد مولا نے کہا کہ یہ جتنے بھی حجاب پائے جاتے ہیں، یہ تقریباً 5 ارب سال تمہیں لگ جائے گا طے کرنے میں۔ اگر انسان اس کو جاننا چاہے اور وہاں تک پہچاننا چاہے، اس کے بعد دوسری حدیث لکھیے، یہ حدیث اول، یعنی یہ جو اس کا حوالہ لکھ لیے، ورنہ بعد میں کہیے مولانا صاحب اسے پھینک رہے تھے۔ توحید صدوق صفحہ نمبر 278، حدیث نمبر 3۔ توحید صدوق صفحہ نمبر 78، 278 ہے۔
حدیث نمبر 3. اب اس کے بعد حدیث دوم، دوسری اگر حدیث ہو دیکھا جائے تو جبریل نے پیغمبر سے پوچھا، یعنی جبریل نے پیغمبر سے بتایا کہ خداوند عالم اور مخلوقات خدا کے درمیان تقریباً 90,000 پردے ہیں، حجابات ہیں. کتنے؟ 90,000 پردے ہیں، حجابات ہیں کہ اللہ کے درمیان اور مخلوقات کے درمیان 90,000 پردوں کا فاصلہ ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے درمیان اور فیل کے درمیان کہ جو اللہ سے نزدیک ترین فرد ہیں تقریباً 4,000 پردے پائے جاتے ہیں. جبریل اور اسرافیل علیہ السلام. حدیث دوم مخلوقات اور خدا کے درمیان 90,000 حجابات ہیں. اللہ سے نزدیک ترین فرد میں اور اسرافیل ہوں. میرے درمیان اور خدا کے درمیان 4,000 پردے کا فاصلہ ہے. یعنی اب یہاں پہ 4,000 جیسے کون سے پردے ہیں؟ حجاب نور، حجاب ظلمت، حجاب غمام اور حجاب یعنی یہاں پہ جو چوتھا حجاب ہے وہ پانی جیسی کوئی شے ہے. پانی کتنا ہے؟ تم نے کبھی پڑھا ہے سائنس میں پانی کتنے کلر کا ہوتا ہے؟ بولو. تو پانی جیسی کوئی شے ہے اس کے حجابات. اب یہ جبریل نے اس چیز کو کیا کیا ہے؟ بتایا ہے. اس کا بھی حوالہ لکھ لیجیے اور بقیہ انشاءاللہ ریاض السالکین جلد 2 صفحہ 29 تلخیص الریاض او تحفۃ الطالبین
جلد 1 صفحہ 142. صلوات پڑھیے سب مل کر کے.